اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم دوستو بزرگ و آج کا ٹاپک ہم تمام جانتے ہیں کہ بڑی ٹاپک اس وقت کا مسجد اقصی یہ عربی میں خطبہ ہے مسجد اقصی کے سلسلے میں. چونکہ اس وقت بہت سارے موضوعات کی وضاحت کرنا ضروری ہے. زمانہ ایسا ہے بہت سارے یوٹیوب پر مسلمان بھی آ کر یوں کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک زمین کے لیے یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بھائی یہودیوں کی زمین ہے, وہ لوگ 2000 سال پہلے وہاں آباد تھے, ان کو وہاں سے نکال دیے گا, اپنی زمین کو واپس آ رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوا, ان کو زمین مسلمانوں کو دے دینی چاہیے اور ان کو آباد کر دینا چاہیے. ہمارے ہندوستان کے انڈیا کے بہت سارے غیر مسلم یوٹیوبرس ہیں وہ اور نیوز اینکر ہیں, وہ ان چیزوں پر چرچا کر رہے ہیں. اور عام مسلمان جس کو صرف 5 نماز کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہے, دین کی بنیادی معلومات بھی معلوم نہیں ہے, وہ بھی یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ایک مسجد ہے, کیا ہے, اس کے لیے اتنا خون کیوں بہا رہے ہیں, اتنے بم کیوں مار رہے ہیں, انسانیت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے, ختم کرنی چاہیے لڑائی, مسجد ان کو دے دو. تو یہ سوال جواب آج ہر مسلمان کے, یعنی جو مسجدوں سے ایک کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ مسجد سے بہت دور ہے, علماء سے بہت دور ہے, یوٹیوب سے قریب ہے, گوگل سے قریب ہے, لیکن علماء جو پریکٹیکل ہے اور وہ علماء مارکیٹ میں نہیں ہے, وہ علماء کے شارٹیج ہے جن کے بعد معلومات نہیں کہ بھائی کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں جو چیز بتا رہا ہوں, یہ سورہ آل عمران کی جو آیت سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 111 111 112 112 یہ سورت کی آیت نمبر ہے, سورہ آل عمران پارہ نمبر جز نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, پہلی آیت کو سمجھ لیں تو ہم یہ یہودی یعنی ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہ لڑائی کیوں لڑائی ہے, کس چیز کی لڑائی ہے, مسجد کی لڑائی ہے یا یہ اور کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ یہ جو امت محمدیہ ہے, دیکھو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سلسلہ شروع کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے اوپر اپنے ایک مخلوق بناؤں انسان کی شکل میں, اور وہ جو ہے میری عبادت کریں گے. فرشتوں نے کیا کہا تھا, پہلے پارے کے اندر ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یا اللہ آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے, آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کی جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ان کو پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, آپس میں لڑیں گے, یہ انسان لڑیں گے, فرشتہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں, کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کر کھڑا کیا, آپ کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آپ کو ساری چیزوں کا علم سکھایا, ساری چیزوں کا علم دیا. تو علم دینے کے بعد ان کو پھر فرشتوں کو کہا کہ ان کو سوال کرو, فرشتوں نے سوال کیا, آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے, کہا کہ یہ چیز ہے, دنیا بن گئی. اب ایک طرف شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا, شیطان نے بھی
مہلت مانگی تو قیامت تک کے لیے، یعنی جب تک عیسیٰ علیہ السلام سور پھونک کر قیام ختم نہیں کر دیں گے تب تک شیطان کو مہلت دے دی کہ شیطان اور اس کی ذریت، اس کی نسل، اس کی اولاد وہ قیامت تک اپنا کام کرے گی، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کو بھرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ خود نہیں آ سکتا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے۔ بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک پی ایم ہوتا ہے، اس کے باقی سب اس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، سسٹم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ نے کیا کیا، اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ شیطان اپنا کام کرے گا، وہ جہنم بڑھنے کا، تم ایک کام کرنا جنت بڑھنے کا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سمجھے؟ تو یہ دونوں سلسلے شروع ہو گئے۔ اب شیطان محنت کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اب علیہ السلام آئے، محنت کی، چلے گئے، آخری نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اس میں ایک پروفیٹ، ایک نبی جس کو ہم تمام جانتے ہیں، ہر نماز میں ان کا نام لیتے ہیں، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری بیوی جو جس سے آپ نے فلسطین سے نکل کر مصر میں شادی کی تھی، ہاجرہ، اور جو مکہ میں آپ نے جن کو رکھا تھا، جن کے ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے ذریعے یعقوب کو پیدا فرمایا، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام دوسرا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل ایک عبرانی لینگویج کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکلے، مصر میں گئے، مصر کے اندر ان کو محل کے اندر پہنچے، جیل میں گئے، جیل سے نکل کر بادشاہ بنے۔ بادشاہ بنے تو انہوں نے پھر اپنے گھر پیغام بھیجا کہ آ جاؤ سب۔ تو وہ جو کنعان کے اندر ان کی جو فیملی تھی، جو نبیوں کا خاندان تھا، وہ 90 لوگ تھے، 90، وہ تمام کے تمام مصر پہنچ گئے۔ اور مصر جو ہے یہ فرعون کی سرزمین، یعنی مسلمان جو پہنچے ہیں 90 مسلمان ہیں، صرف 99 باقی تمام کے تمام غیر مسلم ہیں، اقلیت میں ہم لوگ، میجورٹی میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دیا تھا، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جو نسل ہے وہ مصری تہذیب میں، مصری تمدن میں، مصری وہاں کی جو ثقافت ہے، وہاں کا جو کلچر ہے اس میں رکھنے لگے، آہستہ آہستہ اس میں سے بھی بیٹنگ ہو گئے، اور اس طریقے سے پھر فرعون غالب آ گئے۔ اور پھر فرعون غالب آئے یہ ان لوگ مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھیجا بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس میں جو ہے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ تمام کے تمام جو ہے یہی سرزمین میں گھومتے ہیں، جس کو پورا ایریا شام کہتے ہیں، اردو میں شام، شین الف میم، اور جس کو آج کی لینگویج میں سیریا کہتے ہیں، آج کی لینگویج کو سیریا کہتے ہیں۔ اور اسی میں یہ جو فلسطین کا ایریا ہے، فلسطین بہت بڑا ہے، تو فلسطین کا جو ایریا ہے، بیت المقدس کا جو ایریا ہے، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تمام کے تمام، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے انبیاء آئے وقتاً فوقتاً، وہ سارے کے سارے اسی ایریا میں آئے، بنی اسرائیل میں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام، اس میں سے تھوڑا حذف کر رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے چھٹکارا دلایا۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہ وہ کہ وہ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا فرعون۔ لیکن ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جدوجہد کی، اسٹرگل کیا، اور اسی کے گھر میں پلے، اسی کے خزانے سے پلے، فرعون کے گود میں پلے۔ اللہ نے وہی پال کر، بڑا کر کے فرعون کو دریا جیل میں ڈبو دیا، اور ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب حکومت قائم ہو گئی، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو حکم دیا۔ یہودی قوم، انہوں نے اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کی۔ یہودی قوم کے جتنے دنیا کے اندر جتنے انبیاء، جتنے نبی آئے، سب سے زیادہ نبی ان یہودیوں میں آئے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کسی نے کی، یہودیوں نے کی۔ دنیا میں سب سے پہلی وہ قوم جس کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، یہودی ہے، نمبر 2 عیسائی ہے، نمبر 3 مسلمان۔ نمبر 1 دنیا میں سب سے زیادہ حکومت لوگوں پر کی ہے تو یہودیوں نے کی، نمبر 2 عیسائیوں نے کی، نمبر 3 مسلمانوں نے۔
اور ہمیشہ آسمانی کتاب جن کے پاس ہے انہوں نے ہی لوگوں پر حکومت کی. اب یہودی لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا 12 خاندان. کتنے خاندان تھے بھائی؟ 12 خاندان. آج بھی وہ 12 خاندان ہے. تو یہودی کوئی آدمی یہودی بن نہیں سکتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں آج سے میں یہ چھوٹے دھرم چھوڑ یہودی بنتا، وہ نہیں بنائیں گے. وہ یہودی کوئی فوج نہیں ہے، وہ 12 خاندان ہی خود فوج ہے. چھوٹا بچہ وہ گیم نہیں کھیلتا ہے. ان کے گھروں کے اندر اینٹینا سے لے کر دنیا کے ہر جدید ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے. لیکن انگلینڈ کے اندر اور اسرائیل کے اندر آج بھی ان کے گھروں کے اندر بچے گیمز نہیں کھیلتے ہیں. وہ ریئل میں فری فائر گیم نہیں کھیلتے ہیں، وہ ریئل میں گیم کھیلتے ہیں، ریئل میں گولی مارتے ہیں. چھوٹا بچہ ایک لمبی تاریخ ہے. میں حالات میں آؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو جہاد کا حکم دیا. اللہ جہاد کس کو بولتے ہیں؟ کہ دوسری قوموں پر اٹیک کرنا، دوسرے علاقے قبضے میں لینا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک کو ہم قتل و غارت نہیں چاہتے ہیں. جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو زمین اللہ نے بنائی ہے اس زمین کے اوپر شیطان کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت چاہیے. آپ رہو، آپ کو اپنی عبادت کرنے کا، اپنے معبود کا گھر بنانے کا جو ہے آپ کو اختیار ہے. آپ کو آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا. لیکن اس زمین کے اوپر حکومت ہوگی اللہ کی ہوگی، کیونکہ اگر انصاف قائم کرنا اس زمین کے اوپر اللہ کے احکام سے ہوگا، اللہ کے قانون سے انصاف ہوگا. لوگ امریکہ قانون بنائے گا، دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی انسان ذہین آدمی قانون بنا لے، اس قانون کے اندر نا انصافی ضرور ہوگی. اللہ کے قانون میں نا انصافی کبھی نہیں ہوگی. تو جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے قوموں کو مار دینا، نہیں. پہلے وہ قوم کو یوں کہنا کہ دیکھو ہم ایک آسمانی پیغام لے کر آئے ہیں، ایک قانون لے کر آئے ہیں، اس قانون کے تحت بڑا چھوٹا سب برابر ہوں گے. اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کو بھی سیم تکلیف پہنچائی جائے گی. اگر کوئی چوری کرے گا اس کا بھی چوری کا جو سزا ہوگی وہ ایک ہی مرتبہ دے کے سارے لوگ سدھر جائیں گے. زنا کرے گا اس کی سزا ایک مرتبہ ملے گی، سارے لوگ سدھر جائیں گے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں مالدار آزاد گھومتا ہے، طاقتور آزاد گھومتا ہے اور غریب پیستا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. سیکولرزم میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. اب ہوا کیا؟ تو اللہ نے حکم دیا جہاد کا. بولا ہم جہاد نہیں کرتے. 7ویں پارے کے اندر ہے، 6ویں پارے کے اندر کیا کہ موسیٰ پوچھا کہ اگر چاہیں ہم جہاد کرتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 40 سال تک ان کو عذاب دیا وادی تیہ کے اندر. وہاں سے نکل نہیں سکے، وہیں پر گھومتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ عذاب میں پھنستے رہے. اس کے بعد دوسرے نبی آئے. اس نبی کے زمانے میں لشکر بنا طالوت کا. اس کا نام کیا نام ہے؟ لما فصل طالوت بالجنود. اب ان کو سمجھ میں آیا 40 سال اللہ تعالیٰ نے برابر گھمایا ہے، اب اگر جہاد اور نہیں کریں گے تو اللہ اور 40 سال پیچھے بھیجے گا. تو یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ جہاد کیا. پھر ان کے نبی ہوئے داؤد علیہ السلام. پھر داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر رہی اور سلیمان علیہ السلام نے ہی یہ مسجد اقصیٰ جو اس وقت ہے بڑے بڑے پتھر والی، جو ہم کو جو گولڈن ٹائپ مینارے والی دکھائی دیتی ہے وہ گنبد الصخرہ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری کے اندر ہے لیکن وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا گولڈن ٹائپ کا مینارہ ہے اپنے اور بلو کلر کی اس پہ ڈیزائن کی ہوئی ہے. وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ گنبد الصخرہ ہے. وہ مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری میں ہے، مسجد اقصیٰ ہی کی پراپرٹی ہے. لیکن مسجد اقصیٰ آگے کے حصے میں ہے جو بڑے بڑے پتھروں والی ہے، جس کے اندر جاتے ہیں کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد نماز پڑھنے کا پرانا حصہ موجود ہے، جہاں کئی نبیوں کی قبریں موجود ہے، جہاں ایک بہت اچھا لائبریری اور کتب خانہ موجود ہے. وہ مسجد اقصیٰ جو پرانا. اور وہ مسجد کیسے تعمیر ہوئی تھی؟ وہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے تعمیر کروائی تھی. اور بڑے بڑے پتھر بحر میت جس کو بولتے ہیں جو فلسطین کے اندر ہے، اس سمندر سے بڑے بڑے پتھر جنات لاتے تھے اور وہ وہاں رکھ کر اس کی تعمیر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہودی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی حضرت موسیٰ سے چلتی ہے. اور یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام نبی ہم بھی مانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے آخری نبی پر ایمان بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری نبی پر ابھی ایمان نہیں ہے، ہمارے نبی اللہ کو اللہ مانیں گے لیکن محمد کو رسول نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اسحاق کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے، وہ اسماعیل کی نسل میں کیوں آئے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا شروع کیا اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام اچھا بیچ میں انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا. وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر رسول کے. کسی نبی کو آڑے سے قتل کر دیا، کسی نبی کو مار ڈالا، کسی نبی کو بہت پریشان کیا، بہت نبیوں کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی یہ قوم کا کام نہیں ہے، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام شروع کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے پہ لگ گئے کہ اس کو مارنا ہے. آپ گھر میں ہیں اور سارے یہودیوں نے مکان کو گھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ جو آدمی کو مارنے کے لیے بھیجا اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. آسمان پہ تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے پورا قصہ بیان کیا ہے. اور فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بہت سارے آیتوں کے اندر قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور جو ان کو قتل کرنے کے لیے گھر میں گھسا تھا اس کو اللہ عیسیٰ کی شکل دے دی. انہوں نے اس انسان کو عیسیٰ سمجھ کر مار ڈالا اور ایسے طریقے سے لٹکا دیا. اب یہودی اور عیسائی کی دشمنی ہو گئی اور ایسی دشمنی کہ اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے روم اور اٹلی کی بہت بڑی لڑائی چلی جو قرآن میں ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ان کی لڑائی چل رہی تھی کہ یہ عیسائی کہتے تھے تم نے ہمارا نبی عیسیٰ کو کیوں مارا، حالانکہ وہ بھی غلطی پڑی. عیسیٰ علیہ السلام پڑے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے اور ان کانیا دجال کا خاتمہ کریں گے، سود کو مٹائیں گے، انٹرسٹ کو ختم کریں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، سور کو ختم کریں گے اور اللہ کی حکومت کو 40 سال تک زمین پر قائم کر کے پھر آپ کا انتقال ہونے والا ہے. لیکن یہ لوگ بھی غلط فہمی میں کہ انتقال ہو گیا اور یہ تو ایسے لٹکے ہوئے ہیں سولی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہے. ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، جو انسان اندر گھسا تھا وہ ہے. ان کے درمیان لڑائی چلتی رہی. اب یہودی لوگ سوچ رہے کہ آخری نبی جو آئے گا نا وہ تو ہم نہیں ہوگا واپس، تو آخری نبی کے ذریعے ہم واپس عیسائیوں پر حملہ کریں گے. مدینے کے اندر آ کے بس گئے، خیبر کے اندر بنو قینقاع، بنو خزاعہ، یہ سب قبیلے آ کے بس گئے اور انتظار میں. جیسے ہی سنا کہ مکہ کے اندر نبی پیدا ہوا اور اس طریقے سے یہودیوں کے عالم نے کہہ دیا کہ یہودی تم ہلاک ہو گئے. یہ تو بنو اسماعیل میں آیا، بنو اسحاق یعنی ہمارے خاندان میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے یہودی جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اتنے ان کے پاس معلومات تھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں، ان کی کتابوں میں معلومات تھی. قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے. عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے کپڑے کے اوپر 17 پیر ہوں گے، اور وہ صدیق کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا. عثمان غنی اور علی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا. حضرت سلمان فارسی جو صحابی ہے وہ پہلے مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 250 سال کی عمر دی. کتنے سال کی عمر دی بھائی؟ 250 مطلب 250. اور وہ حق کی تلاش میں تھے. ایک کتاب ہے جو ہے حق کی تلاش کرنے والے، ان کے اوپر کتاب ہے سلمان فارسی. یہ فارس سے نکلے. فارس کہتے ہیں اس زمانے میں ایران کو، آج جو ایران ہے اس کو فارس کہتے ہیں. وہاں سے نکلے، حق کی تلاش میں یہودی بنے، عیسائی بنے. وہ مکہ مدینہ سے کچھ دور رہتے تھے. وہاں پتا چلا کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے بتایا تھا راہب نے کہ تو یہیں پر رہتا ہے کسی یثرب نامی زمین کے اوپر جہاں کھجور کے درخت ہے، نبی آنے والا ہے اور اس پر تو ایمان لے آنا ہے، وہ سچا نبی ہوگا. تو وہ وہاں پر کئی سال عبادت کرتے رہے. جب انہوں نے سنا کہ کوئی محمد نام کا آدمی مدینے کے اندر آیا ہے اور اس کو کچھ علامتیں بتائی گئی کہ ان کی نبی ہونے کی علامت کیا ہوگی، کہا پہلی علامت یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ گفٹ یعنی ہدیہ لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے. دوسری کہ ان کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی بڑی عمر کے تھے. وہ ایک یہودی کے باغ کے اندر پانی پلا دیتے. ایک مرتبہ چھٹی لی اور آئے اور اللہ کے نبی کو ایک سکے کا ایک کھجور پیش کیا. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. چلو تو دل میں یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے. پھر کہا کہ پیچھے دیکھنا ہے قمیص کیسے اٹھائے. تو انہوں نے اچانک آپ کا قمیص اٹھانا چاہا. اللہ کے نبی کو پتا چل گیا، دیکھ لیا. کہا کہ دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. کیا ہے نبی ہے. خیر بات یہ ہوئی اللہ کے نبی نے مدینے میں آ کے آپ بسے. یہودیوں نے مکہ میں تھے تب بھی، مدینے میں آئے تب بھی. دشمنی کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ عیسائیوں کو ہرانا تھا. عیسائیوں سے فائٹ کرنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے.
اب وہ ہمارے خاندان میں کیا وہ خاندان میں کیوں گئے؟ بس اتنی اس پر اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ اوپر سے پتھر پھینک کر مارنے کی کوشش کی، نیچے بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے آپ کو ہٹایا کہ اوپر چڑھا ہوا ہے، پلان کیا کہ مدینے کو گھیر لیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کریں گے اور آپ کو مروا دیں گے، اللہ نے کھول دیا۔ جنگ کے اندر جا رہے، جنگ احد کے اندر، اور منافق نکل کے آ رہے باہر کہ نہیں ہم آگے راستے سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، سب کچھ کیا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کہ ان کو مدینے سے بھگاؤ۔ اللہ کے نبی نے سب قبیلے خالی کروائے، مدینے سے بھگایا، خیبر میں گئے، آپ نے کہا جزیرۃ العرب سے ان کو نکالنا ہے، عرب کے اندر ایک قوم نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے ایک بار فیصلہ کر دیا ایک بھی یہودی آج یہاں نہیں چاہیے، آگن فان تمام یہودی نکل گئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کو سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو امت محمد، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کے لیے نکالا ہے، بری باتوں سے روکو، اچھی بات کا حکم دو، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ اب یہودی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب یعنی یہودی کتاب والے ہیں نا وہ بھی، اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ نے ان کو بہت ذہین قوم بنایا ہے، اللہ نے ان کو بڑی مالدار قوم بنایا ہے، ساری دنیا کا حسن اللہ نے ان کو دیا ہے، اگر بہتر ہوگا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لیکن یاد رکھو اللہ فرما دے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہودی قوم ایسے ہوگی کہ قیامت سے پہلے ان میں سے بہت کم لوگ اسلام لائیں گے، اکثر لوگ اسلام نہیں لائیں گے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن چھٹے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے سب سے زیادہ اسلام لانے والے عیسائی ہوں گے، بہت کم لوگ اسلام نہیں لائیں گے۔ اسلام کے قریب عیسائی قوم ہے، یہودی قوم سب ہم سے زیادہ اسلام جانتی ہے، ہم سے زیادہ اسلام پر حصہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے اوپر ذلت، ذلالت اور مسکنت بے چار کے اوپر ٹھوک دی ہے، وہ قیامت تک ذلیل ہونے گھومیں گے، ذلیل ہوں گے۔ اتنے نبی دیے، اتنے ان کو نعمت دی، آسمان سے دسترخوان آئے، اور اتنی بہترین سیاہ جیسے زمین دی، اور جہاں سے انبیاء پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ قیامت تک ایک قوم ملعون ہوگی، ذلیل ہوگی، اور قیامت تک ایسے ہی ہوگی۔ اب کیا ہوا یہ کہ اس زمانے کے اندر پہلے ان کے اوپر کچھ عرصہ گزرتا ہے، یہ لوگ کوئی کس جگہ پہ رہتے ہیں اور وہاں شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ شرارت شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں اور ان کو مار کے سیدھا کرتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مفت نصر نامی بادشاہ کو بھیجا اور اس میں ان کو مار کے سیدھا کرتا۔ اس کے بعد تھوڑا زمانہ گزرا، اللہ نے رومیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، رومی نامی ایک انسان تھا، اس نے ان یہودیوں کو تھوڑے زمانے میں مار کے سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد پھر زمانہ گزرا تو یہ اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے ان کو سیدھا کر دیا، بیت المقدس سے بھی نکالا۔ پھر واپس حضرت عمر کے زمانے کا واپس سر اٹھایا تو حضرت سلطان صلاح ایوبی نے ان کو مار کے سیدھا کر دیا۔ واپس سر اٹھایا، اللہ نے ہٹلر کو بھیجا اور ہٹلر نے مار کے ان کو سیدھا کر دیا۔ ابھی واپس تھوڑے سال گزرے ہیں، واپس سر اٹھایا ہے، جو اس کے اوپر ذلت ہے، جو مسکنت ہے، اللہ نے ان کو جو اپنے دربار سے نکالا ہے، وہ اللہ ان کو کہیں بھی چین سے بیٹھنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پسند نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہمارے احکام پر جو قوم نہیں چلے گی، جو ہمارے نبیوں کے ساتھ بغاوت کرے گی، ہمارے سرزمین کے اندر ہمارے علاوہ کسی اور کو چاہے گی، ان کو ہم ایسی سزا دیں گے۔ تو ابھی جو ہے واپس ان کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ابھی ان کو 2000 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد بھائی؟ 2000 سال کے بعد واپس مفت نصر کے زمانے میں بیت المقدس سے ان کو نکالا گیا تھا، اور وہ خیبر گھوم رہے تھے۔ 2000 سال کے بعد اسرائیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 2000 سال کے بعد۔ اب ان کا پلان یہ ہے گریٹر اسرائیل یعنی سعودی بھی پورے عرب، بحرین، دبئی، قطر، مسقط سب کچھ اندر لے لیں گے، اور ترکی کا کچھ حصہ لیں گے، عراق کا کچھ حصہ رہے گا، اور خیبر تک پہنچیں گے، مدینہ شامل نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے یا گوگل پر دیکھیں گے، گریٹر اسرائیل آپ کو دکھائی دے گا، جو انہوں نے اپنا ایک میپ بنا کے تیار رکھا ہوا ہے، ایک میپ بنا کے تیار رکھا ہوا ہے کہ ان ساری بستیوں کو ہلاک کرتے کرتے جائیں گے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ کیوں؟
کہ وَنَحْنُ أَحِبَّا، کہ ہم جو ہے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے، بندے نہیں بیٹے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اللہ کے چہیتے ہیں، سب سے پرانی قوم ہم ہیں، سب سے زیادہ نبی ہم میں ہیں، تو ہم ہی اس زمین پر پوری زمین پر کنٹرول سنبھالنے والی قوم ہے، ساری دنیا کی قومیں ہمارے ہاتھ کے نیچے رہے گی۔ تو یہ پلاننگ کے تحت یہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی پلاننگ۔ اور انہوں نے اب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس وقت جو یہودی ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس وقت جو اپنا مسیحا یعنی جو ان کی مدد کرنے والا، ان کی ہیلپ کرنے والا اور ان کو آگے بڑھانے والا اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ دجال کو مانتے ہیں۔ جہاں داؤد علیہ السلام کا چبوترا تھا، داؤد علیہ السلام جس پر بیٹھتے تھے وہ ان کو مل چکا ہے، وہ ان کو مل چکا ہے، جہاں سے ان کو ملنا تھا مل گیا ہے، اس کو ایک جگہ پہ انہوں نے تعینات کیا ہے، اور ابھی تک انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس پر دجال آگے بیٹھے گا اور دجال یہاں سے پوری دنیا کی حکومت کرے گا۔ یہ ان کے پلان ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنے اپنی چیزوں کے اعتبار سے، اور کہا کہ یہ جو فلسطین ہے یہ پوری دنیا کا قبلہ اول تھا، واپس سے قبلہ اول بنائیں گے، مکہ مدینہ سب کچھ ہم ختم کریں گے، خیبر تک ہماری حکومت تھی، واپس ہم خیبر تک جائیں گے۔ اور سعودی حکومت نے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے، تمام لوگ جانتے ہیں سعودی حکومت نے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ خیبر کے اندر اس وقت یہودیوں کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے، سارے یہودی خیبر تک جاتے ہیں۔ خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ کو عمرہ کرنے گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی، اور ابھی بھی وہ اتنی دیواریں ہیں جہاں آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی خود گیا ہوں، تو وہاں آج یہودی آ کے اپنی عبادت کرتے ہیں، شروع ہو چکا ہے۔ یہ MBS محمد بن سلمان ہے، تو یہودیوں کا بچہ پلا وہ اس نے سارے دروازے کے لیے کھول دیے، اور یہ یہودیوں کا پلا جس کو یہودیوں نے اپنی ہی نگرانی میں بچپن سے لے کر بڑا کیا ہے امریکہ کے اندر، اس کا پورا ذہن کو بنایا ہے تجھے وہاں بیٹھ کر اور وہ کا لیڈر بن کر ہماری مدد کرنا ہے۔ اب یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہو رہا ہے، حماس اور قسام اور اس کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلے کے اوپر اصل میں کئی دنوں سے ایک مجلس چالو تھی جس کے اندر یہودیوں سے سازباز ہو رہی تھی سعودی کے اندر۔ اچانک حماس کا حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو محمد بن سلمان ہیرو بن جاتا عرب دنیا کا، اور اس نے تو کہا ہے کہ میں چند سالوں کے اندر عرب کو یورپ بنا دوں گا، اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں چند سالوں کے اندر عرب کو، عربستان کو اللہ کے نبی جو جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے، اور عربوں کو جو جنت کا راستہ بنایا وہ یورپ کا راستہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا، اور سارے عرب لیڈروں کو اپنے پاس جمع کر لیا، ہم چند سالوں کے اندر عرب کو یورپ بنائیں گے۔ اس کا ویڈیو انٹرویو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پلان ہوتا ہے، ایک MPS کا پلان ہے، ایک یہودیوں کا پلان ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان بیچارے مجاہدین کو کہ جن کے ہر وقت جان حویلی میں ہے کھڑا کر دیا، اور چند منٹ کے اندر ان کو ہلا کے رکھ دیا، چند منٹ میں ہلا کے رکھ دیا۔ کئی سالوں کی پلاننگ کو اللہ نے ایک جھٹکے کے اندر 40 سال پیچھے دھکیل دیا۔ جاؤ اپنی کھڑے ہو سکتے، کیونکہ دنیا میں سب سے ذلیل اور بزدل قوم یہودی ہے، سب سے زیادہ بزدل قوم دنیا میں یہودی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بٹھایا، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا ہے، تو گناہ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان بزدل بن جاتا ہے، منہ پہ منہ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پہلا عذاب دنیا میں لیا ہی ہے۔ اب ان کی جو پلاننگ ہے قیامت سے پہلے، وہ وہاں پہ اللہ نے کو جمع کیا ہے۔ سارے یہودی اسرائیل میں آ کے بسے نہیں ہیں، اللہ نے جمع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے سارے یہودی، دوسرے نمبر پر پہلے نمبر اسرائیل اور دوسرے نمبر اصفہان، یہ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، بہت خوبصورت شہر ہے جہاں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، وہاں پہ جمع ہے۔ وہاں سے وہ جھنڈے لے کر نکلیں گے اور لڑائی کرنے کے لیے امام مہدی کے پاس آئیں گے، اور عنقریب وہ وقت آ چکا ہے حدیث کی روشنی میں کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے۔ ظلم و زیادتی اور بربریت کی جو انتہا ہو چکی ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں اس کی نشانی کی گئی ہے کہ فلسطین کے سرزمین کے اوپر زیتون پیدا ہوں گے، تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ فلسطین کے سرزمین کے اوپر زیتون پیدا ہونے بھی لگے ہیں، اور زیتون کی پیداوار پر پھل بھی آنے لگے ہیں۔ یہ 2023 کا رپورٹ ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور بہت قریب ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم اور بڑھے گا، یہ ظلم اور بڑھے گا۔ دبئی، امارات، یہ بحرین، قطر، یہ تمام کے تمام کا ستیہ ناش ہونے والا ہے، یہ تمام ان کے قبضے میں جائیں گے، خیبر تک
دیں گے. امام مہدی کا ظہور ہوگا, مکہ کے لوگ ان کی پہچان ہوگی, اور پھر ان کے ہاتھ پر مسلمان کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائے, آپ ہمارے خلیفہ بن جائے, اور علماء صلحاء ان کو پہچانیں گے. ہر گنہگار آپ ان کو نہیں پہچانیں گے. وہ اللہ نے وہ لوگ پیدا کیے ہوں گے, وہ نیک صالح لوگ ہوں گے, اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ بات کو القاء کرے گا اور وہ پہچانیں گے. وہ پہچان کر پھر آپ میں عیب ہوگی. اور سیریا, شام جس کو ہم بولتے ہیں, دمشق وغیرہ کے ایریے کے اندر وہاں پہ پھر جنگ شروع ہوگی, اور وہاں پھر یہودی اپنے لشکروں کو لے کر آئیں گے اور سارے کے سارے جائیں گے, اور اس کے بعد ان کو ہکال کے واپس اسی فلسطین کی سرزمین کو لے جائیں گے. اور جو درخت جو ہندوستان سے گیا ہے, جو درخت ببول کا درخت جس کو بولتے ہیں, کہ وہ درخت یہ وہاں نہیں ہوتے ہیں, سارے درخت ہندوستان میں ہوتے ہیں. یہاں سے بڑی بڑی شیپ گوا سے ہی گئی اور وہاں پہ وہ درخت لگائے ہیں. جو درخت ان کو پناہ دے گا, سارا ایک پتھر بھی کہے گا کہ یہ مسلمان, اس کو مار, یہودی میرے سے چھپا ہوا ہے. ہر پتھر بولے گا, سوائے ببول کا درخت جو ہمارے یہاں سے ہمارے صاحب نے بھیجا ہے, وہ نہیں بولے گا. لیکن کیا ہوگا کہ ان کو ڈھونڈ کے قتل کیا جائے گا. اور اخیر کے اندر مقام لد, یعنی جہاں آج اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے تل ابیب میں, وہ مقام لد ہے. وہاں پر دجال کھڑا ہوگا اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. اور یہ دنیا کا آخری فتنہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دنیا 40 سال تک چلے گی. اس کے بعد اللہ قیامت نافذ فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.